دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو نیشنل اور دو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پر۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں سے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے جسم میں پھیلتا ہوا کینسر، اور پھر فلپائن ایئرپورٹ میں امریکن سٹیزن اور اسرائیلی سٹیزن کی لڑائی۔ نیشنل ہمارے ٹاپک ہوں گے سی ایم کے پی سہیل آفریدی کا صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں سے ایک اہم پوائنٹ، اور سی ایم پنجاب یا موجودہ حکومت کے حوالے سے طاقتور حلقوں میں پائی جانے والی بے چینی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بائیڈن کے حوالے سے۔ دوستو دولت ہو، طاقت ہو یا شہرت، یہ چیزیں انسان کو دنیا میں بہت کچھ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ اپنی پوزیشن اور اپروچ کو استعمال کر کے لوگوں کی مشکلات حل کر سکتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، اور کئی لوگوں کو پستی سے نکال کر بلندی تک لے جا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب یہی دولت، طاقت اور شہرت آپ پر حاوی ہو جائے، جب آپ کو لگنے لگے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا، پھر یہی نعمت رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اور انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے بھی آج یہی سوال اٹھتا ہے۔ ان کے دور میں غزہ میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو مسلسل سفارتی، مالی اور ملٹری سپورٹ جاری رکھی۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو ہتھیار اور مدد فراہم کی، جس پر دنیا بھر میں شدید تنقید بھی ہوئی۔ لیکن زندگی کا ریالٹی چیک یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، ایک وقت آتا ہے جب اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ ہنٹر بائیڈن نے حالیہ انٹرویو میں اپنے والد کے صحت کے بارے میں بتایا کہ ان کا کینسر ہڈیوں سمیت جسم کے مختلف حصوں میں پھیل چکا ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ میسج بالکل کلیئر ہے کہ دولت، شہرت اور طاقت کو گاڈ گفٹ سمجھیے، ایگو نہیں، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ سے ڈرے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی طاقت سے انسانیت کو فائدہ پہنچے اور آپ اپنے رب کو بھی راضی کر سکے۔ اب آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی طرف۔ صحافیوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنے سوالات کھل کر کرے اور وزیر اعلیٰ سے براہ راست جوابات لے۔ اسی دوران سہیل آفریدی نے ایک دلچسپ بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ پشاور میں کسی یونیورسٹی سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حکومت پشاور سٹی پر تقریباً 20 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے، لیکن جب یہ بات عوام کے سامنے رکھی گئی تو اتنی تالیوں کی آواز نہیں آئی۔ تاہم جب خان کی رہائی کی بات کی گئی تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ شاید خیبر پختونخوا کے عوام حکومت سے کارکردگی کے بجائے صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس معاملے کو صرف اس ڈائریکشن سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یقیناً خان کی رہائی خیبر پختونخوا کے عوام کی بڑی پریورٹی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ، وزراء اور دیگر ایڈوائزر اسی سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، یعنی خان کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ عوام اپنی حکومت سے پرفارمنس، گورننس اور ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنے پروجیکٹس اور منصوبوں کو عوام کے سامنے بطور
کمپٹیشن پیش کر رہی ہے۔ سڑکیں ہو، ہسپتال ہو یا دیگر شعبے، پنجاب حکومت اپنے کام گنوا رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی یہی سیاسی موازنہ ہوگا۔ آنے والے انتخابات میں کے پی کی حکومت سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے 5 سال میں کیا کیا۔ یاد رکھیے، پرویز خٹک کے دور میں خیبر پختونخوا میں پولیس، تعلیم اور دیگر شعبوں میں کئی نمایاں ریفارمز ہوئے جن کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے سہیل آفریدی کو 2 محاذوں پر بیک وقت کام کرنا ہوگا۔ ایک طرف خان کی رہائی کی سیاسی پریورٹی اور دوسری طرف پختونخوا میں بہترین گورننس، پرفارمنس اور ڈیولپمنٹ۔ یہی وہ راستہ ہے جو حکومت کو عوام کے اعتماد اور سیاسی مستقبل دونوں میں مضبوط کر سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے اس لڑائی کی جو فلپائن کے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئی، جسے وہاں موجود لوگوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کا پورا منظر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ لڑائی شروع کیوں ہوئی اور اس کی بنیاد کیا بنی؟ رپورٹس کے مطابق ایک 56 سالہ اسرائیلی شہری اس وقت ایک امریکی شہری سے الجھ پڑا جب اس امریکی نے اسے اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے بچوں کا قاتل قرار دیا اور کہا کاش ہٹلر اپنا کام تمام کر چکے ہوتے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور ایئرپورٹ پر موجود لوگوں نے اس پورے واقعے کو دیکھا۔ یہاں ایک بڑا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیلی شہریوں کے بارے میں دنیا کے مختلف حصوں میں اتنا غصہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ ڈپلومیسی ہو، ڈیفنس ہو، اکانومی ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز ہو یا جدید ٹیکنالوجی، امریکہ اسرائیل کا مضبوط سپورٹر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی شہریوں کو بعض اوقات امریکی شہریوں سمیت صحافیوں اور دیگر افراد کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان اور صحافیوں کے اسرائیل کے دوروں کے حوالے سے بھی ایسے واقعات اور رویوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ غزہ کی صورتحال ہے جہاں بچوں اور خواتین کی ہلاکتوں، انفراسٹرکچر کی تباہی اور انسانی بحران نے دنیا بھر میں شدید رد عمل پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل آئسولیشن یعنی عالمی تنہائی کو ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک ایئرپورٹ کی لڑائی نہیں بلکہ یہ اس بڑھتی ہوئی عالمی ناراضگی کی ایک تصویر ہے جو غزہ کے معاملے کے بعد اسرائیل کے خلاف دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیتنیاہو سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی پالیسیوں نے اسرائیل کو دنیا میں ایک گالی بنا دیا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کی اور خاص طور پر سی ایم پنجاب کی۔ طاقتور حلقوں میں اچھی پرفارمنس کے باوجود پنجاب حکومت کے لیے سب سے بڑی تشویش کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ ہے پبلک کانفیڈنس، عوام سے رابطہ اور اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب کی کارکردگی دیگر صوبوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر نظر آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کارکردگی کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران ان کے ووٹ سے نہیں آئے۔ جب عوام کسی حکومت کو اپنا منتخب نمائندہ ہی نہ سمجھے تو پھر اس حکومت کے ساتھ
ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرف سہیل وڑائچ نے بھی اپنے انٹرویو میں اشارہ کیا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی شاید نسبتاً بہتر ہو، لیکن حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا فقدان بہت بڑا ہے۔ دوسری طرف کے پی کو دیکھیے تو وہاں سیاسی موومنٹ، جلسے، ریلیاں اور عوامی رابطہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ پنجاب میں صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ سی ایم پنجاب ہو یا مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈر، میڈیا انٹریکشن محدود ہے۔ آزاد صحافیوں کے سامنے آ کر سوالات اور جوابات دینے کے بجائے منتخب ترجمانوں کے ذریعے وہی روایتی بیانیہ دہرایا جاتا ہے، اور جب جہاز کی خریداری، پولیس کارکردگی، انسانی حقوق یا دوسرے اکاؤنٹیبلٹی کے سوالات اٹھتے ہیں تو حکومت کے پاس عوام کو مطمئن کرنے کے لیے واضح جواب نظر نہیں آتا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت نے وہ بنیادی راستہ چھوڑ دیا ہے جس سے حکومت عوام کے دلوں میں جگہ بناتی ہے، یعنی عوام کی خدمت، عوام کو جواب دے اور عوام کا اعتماد؟ کیونکہ اب یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ حکومت اس مقابلے سے باہر ہو چکی ہے اور اسے ایک ایسے لاڈلے بچے کی طرح تحفظ حاصل ہے جسے یقین ہو کہ اسے ہر حال میں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، اور اگر یہ پرسیپشن مضبوط ہو گیا تو پھر اچھی کارکردگی بھی عوامی اعتماد کا متبادل نہیں بن سکتی۔